90% ایجوکیٹڈ پاکستانی جاب کے قابل ہی نہیں ہے۔ جتنی سوئٹزرلینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس سے زیادہ پاکستان میں انجینئر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے۔ انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان نے سائنس میں 0 نوبل لیوریٹس پروڈیوس کیے ہیں۔ نوبل لیوریٹس اسے کہتے ہیں جس نے نوبل پرائز جیتا ہو۔ یو ایس اے نے 100+ نوبل لیوریٹس پروڈیوس کیے ہیں۔ ASER کے ڈیٹا کے مطابق 90% ایجوکیٹڈ پاکستانی جاب کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں بول رہا ہوں ان کا روٹ کاز جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ جب انگریز حکومت کر رہے تھے تب ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے 2 میجر چیلنج تھے، ایک کمیونیکیٹ کرنا، دوسرا کلرکس اور ورکرز کی بہت ضرورت تھی۔ اسی لیے ہمیں انگلش ایجوکیشن ایکٹ 1835 دیا گیا جس سے یہ دونوں مقصد پورے ہوئے۔ پہلا، انہیں ایسے لوگ چاہیے تھے جو چپ چاپ اپنے ڈیسک پر بیٹھے اپنا کام کریں اور زیادہ سوال نہ کریں۔ دوسرا، انگلش زیادہ بولی جانے والی لینگویج نہیں ہے، لیکن اب یہ انگلش ایک کلاس بن چکی ہے۔ روس، چائنا، فرانس یہ انگلش کے بجائے اپنی زبان کو پریفر کرتے ہیں۔ اگر آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے تو لوگ آپ کو نالائق بولیں گے، حالانکہ انگلش نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی اور لینگویج آتی ہے۔ آج سے 5 سال پرانے ونڈو سسٹم کو بھی آؤٹ ڈیٹڈ مانا جاتا ہے، لیکن اتنی امپورٹنٹ چیز ایجوکیشن سسٹم وہی پرانا چل رہا ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں رٹے کا کمپٹیشن ہوتا ہے، جو زیادہ رٹ لیتا ہے اس کے زیادہ نمبر آتے ہیں۔ انگلش میں 95% نمبر لینے والا بھی صحیح انگلش نہیں بول سکتا۔ ہمیں ہسٹری کی موٹی موٹی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ایسی ہسٹری جس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ آج کے دور میں آپ نے کچھ بھی جاننا ہو تو آپ گوگل یا چیٹ GPT کر سکتے ہیں۔ اسکول کی ہر کلاس میں انگلش ایک سبجیکٹ ہے، 12 سال لگانے کے بعد بھی لوگ صحیح سے انگلش نہیں بول پاتے۔ بغیر کسی بک کو پڑھے ایک 5 سال کا بچہ بھی انگلش سیکھ جاتا ہے کیونکہ اسے ویسا ماحول مل جاتا ہے۔ A+B² = A² + B² + 2AB۔ اس کا ریئل لائف میں کیا یوز ہے کسی کو نہیں پتا، نہ پرنسپل کو، نہ ٹیچر کو، نہ بچے کو، لیکن پھر بھی پڑھائے جا رہے ہیں۔ یقیناً ریئل لائف میں اس کا کوئی یوز ہوگا، لیکن سکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ اگر اسی فرمولے میں آپ نے 2 کی جگہ 3AB بول دیا تو 4 لوگ آپ پر ہنسیں گے۔ KG میں بچوں کو سکھانے کے لیے جو ٹیکنیک یوز ہوتی ہے وہ کالج کے رٹے سے بہتر ہے۔ جن بچوں کے بہت زیادہ نمبر آتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو رٹے میں نمبر 1 پہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھو جب وہ ریئل لائف میں آتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کو سیم سلیبس، سیم چیز پڑھائی جاتی ہے بغیر اس کے مائنڈ کو دیکھے۔ اب ایک لائن میں آپ شیر، سانپ، مچھلی اور ہاتھی کو کھڑا کر دیں اور ان سے کہو کہ درخت پر چڑھو، تو جو نہیں چڑھ پائے گا وہ اپنے آپ کو زندگی میں ناکام ہی سمجھے گا۔ یہی سیم ایگزامپل ایجوکیشن سسٹم کی ہے، جو اس میں نہیں چل پاتا وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے۔ بچوں کو ان کے سکل سیٹ کے مطابق چیزیں سکھائی جائیں، سب کو سیم چیزیں نہ سکھائی جائیں۔ ایجوکیشن سسٹم میں زیادہ آپشن ہی نہیں ہے، سائنس اور پھر تھوڑا نیچے جا کے آرٹس لینے والے کو لوگ اتنا ہلکا سمجھتے ہیں جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ بچہ انجینئر بنے یا ڈاکٹر۔ بچپن سے ہی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ سب لوگ یہی سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کے نمبر نہ آئے اور آپ کی جاب نہ لگی تو آپ کی زندگی بیکار ہے۔ آپ سب چیزوں کو سائڈ پر رکھتے ہیں، نمبر اور جاب آپ کا سپنا بن جاتا ہے۔ اگر جاب کا سپنا پورا ہو جائے تو اچھا ہے، سب کو جیلس فیل کراؤ، اور اگر یہ سپنا چھوٹی عمر میں ہی ٹوٹ جائے تو ڈپریشن میں چلے جاؤ۔ آپ 4-5 سکسیسفل لوگوں کے بارے میں سوچو جن کی طرح آپ جینا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے سکسیسفل نہیں ہوئے۔ یہ سب کرنٹ ایجوکیشن سسٹم کے ٹریپ میں نہیں پھنسے، انہوں نے خود سیکھا اور خود آگے بڑھی۔ ایک CEO جو کمپنی چلا رہا ہوتا ہے وہ اسی کمپنی میں کچھ جابس کے لیے ایجوکیشن وائز کوالیفائی ہی نہیں کر سکتا۔ لوگ اپنی زندگی کا آدھا حصہ کرنٹ ایجوکیشن سسٹم میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کسی کمپنی میں جا کر ایک جاب کر سکیں۔ اگر کرنٹ ایجوکیشن سسٹم اتنا ہی اچھا ہے تو پولیٹیشین اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کیوں بھیجتے ہیں؟ پولیٹیشین کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس ایریا سے وہ جیتے اسی ایریا کے گورنمنٹ کالج میں اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ کالج بہتر ہو سکے۔ PN کی جاب کے لیے 1.5 لاکھ گریجویٹس نے اپلائی کیا۔ کچھ لوگ 5-5 6-6 سال سے تیاری کر رہے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ جاب مل جائے۔ جب ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے گورنمنٹ جاب سکیور ہے، مطلب آپ کام نہیں بھی کرو گے تو بھی آپ نہیں نکالے جاؤ گے۔ یہ کمزوری والی باتیں مائنڈ میں اسی لیے آتی ہیں کیونکہ کرنٹ ایجوکیشن سسٹم اتنا کانفیڈینس ہی نہیں دیتا کہ کوئی جائے اور اپنے دم پر کام کرے۔ آنے والے 10 سالوں کی تو بات ہی نہ کرو، اگر میں 5 سالوں کی بھی بات کروں تو ٹیکنالوجی اتنی بدل جائے گی کہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کل یہ ایگزسٹ ہی نہ کرے۔ SEO، AI، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ جابس پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا پڑے گا، نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے اوپن رہنا پڑے گا۔ سبسکرائب